السلام علیکم. کیا حال چال ہے سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. حالات و واقعات سب ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں، مشکلات آپ کی حل کریں. جیسی بھی آپ کی مشکلیں ہیں، مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حل کریں. آپ کو مدد ملے، آپ خود بھی عمل کریں اور دوسرے بھی آپ کو مدد کریں. تو یہ ہے کہ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کلندر شہباز پاک جو ہے، مرشد پاک قبلہ کعبہ جناب سرکار قبلہ مرشد شہباز کلندر بادشاہ سرکار رحمت اللہ علیہ. مرشد پاک جو ہیں، کلندر پاک، ہم ان کے بارے میں کچھ، میں بہت سارے لوگوں کو سنتا رہتا ہوں کلندر پاک کے بارے میں. کچھ محب ہوتے ہیں اور کچھ مخالفین ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، جب کسی کو کوئی رتبہ دیتا ہے، تو اس کی ایک مخالف پارٹی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک حمایتی بھی پارٹی ہوتی ہے، ایک مخالف پارٹی بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دی ہے. یہ ہر انسان کو ایک موقع دیا ہوا ہے، ہر انسان کو ایک آپشن ہے انسان کے پاس کہ وہ جو ہے وہ اپنی خواہش کی پیروی کرے یا اللہ کی خواہش کی پیروی کرے. تو یہ اس کے پاس ایک موقع ہے. دین اطاعت ہے. دین کا مطلب اطاعت ہے. کس کی اطاعت؟ جن کے وسیلے سے اللہ نے دین بھیجا، ان کی اطاعت. اور ان لوگوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. قرآن کی جو آیت ہے کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. رکوع کا مطلب ہے ولایت. مطلب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے مخاطب کر کے کہا کہ میں جب بھی ان سے کہتا ہوں کہ تم رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. کافر وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے، جو نبی پاک کو مانتے نہیں ہیں، لا الہ بھی نہیں جنہوں نے پڑھا، توحید کا اقرار بھی نہیں کیا، نبوت کا اقرار بھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جب بھی ان کو میں کہتا ہوں رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کافروں سے رکوع کیوں کروا رہا ہے؟ نماز میں اگر رکوع ہے نماز میں، یعنی کہ رکوع جو ہے وہ لفظ اس کا مطلب ولایت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بھی میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے نائب کے آگے جھکو، اس کے آگے عاجز ہو، اس کو تسلیم کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو. نائب ہیں رسول خدا، مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، اولیاء الہی. یہ اللہ کے نائب ہیں اولیاء الہی. ٹھیک ہے. تو رسول اہل بیت، امام زمانہ علیہ السلام. اللہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ان سے کہتا ہوں کہ تم رکوع کرو تو یہ رکوع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. یہ اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. یہ اپنی خواہش جو ہوتی ہے کہ میں نہ مانوں، اپنے سے اوپر مرشد مانوں. کس کو؟ کلندر شہباز کو مانوں. کیوں مانوں؟ تو وہ باغی گروہ ہیں. وہ بغاوت پرانی انہوں نے کی ہوئی ہے اولیاء کے ساتھ، اور وہ اس کو چلا رہے ہیں. تو اصل جو چیز ہے وہ رکوع کا انکار ہے. ٹھیک ہے. اصل جو قرآن میں یہ آپ کو آیت قاعدہ ثبوت دیں گے. اور جو رکوع ہے اس کا مطلب ہے ولایت. ولایت علی اس کا مطلب ہے بیسیکلی. تو آگے مولا علی کی ولایت کے بعد بھی جو ولایتیں ہیں ان کا بھی جو اقرار ہے وہ رکوع میں ہی آتا ہے. تو اصل توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو منوانی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو شیطان بھی مانتا ہے، ابلیس بھی بہت بڑا توحید کا ماننے والا ہے. تو جو شیطان کا گروہ ہوتا ہے وہ توحید کو مانتا ہے، وہ بہت بڑا دعوے دار ہوتا ہے توحید کا. وہ اللہ کے نائب کے مقابلے میں توحید تو لے کے آتا ہے. علی علیہ السلام کے مقابلے میں توحید لے کے آئے گا، نبی پاک سے توحید لے کے آئے گا. اور امام حسین کا معاملہ آئے گا توحید لے کے آئے گا. امام حسن کا معاملہ آئے گا توحید لے کے آئے گا. وہ جو ہوتا ہے، وہ جو جہالت ہے انسان کے اندر کی اپنے نفس کی، دی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی طرف سے ہے. کیونکہ انسان آزاد رہنا چاہتا ہے. میں جو کروں مجھے کوئی روکے نہ، میں جو چاہتا ہوں مجھے کرنے دو. آئی ڈو وٹ ایور وانٹ ٹو ڈو.
ایک آزاد گروہ بنا کے رہنا چاہتا ہے. جب تم بھی جو مرضی کرو, اوور 18, یو آر اوور 18, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو. تم 18 سال سے اوپر ہو, تم کچھ بھی کر سکتے ہو. یعنی کہ ایک آزاد انسان زندگی گزارنا چاہتا ہے, ایک آزاد قسم کا انسان کے اندر ایک. تو ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو آزاد ہیں. تو دین جو ہے وہ عطاتی ایک آپ کی ایک دائرہ ہے, ایک آپ کی لمٹس ہیں, ایک آپ کی ایک کتار ہے, آپ نے ایک کیو میں رہنا ہے, ایٹیکیٹس ہیں, اخلاقیات ہیں, ادب ہے, احترام ہے, عقیدت ہے, چاہت ہے, محبت ہے, تعظیم ہے, چاہت اس میں ادب, دلوں کے رشتے ہیں, اور بہت ساری لامحدود چیزیں ہیں, بہت ساری لاتعداد چیزیں ہیں دین میں. مگر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہے جو اس کی خود کریٹڈ کرتے ہیں, اور جو ان لوگ چیزوں کی طرف جو دوسروں نے اپنی طرف سے خود بنائی گئی ہیں, اللہ کی طرف سے نہیں. دین ٹھیک ہے. تو اب یہ مرشد کلندر پاک جو ہیں سرکار, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مولا علی کی ولایت دی. انہوں نے مولا علی کی ولایت, جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کی, چاہت کی, جو ایک بہت افضل عمل ہے. اب انہوں نے کلندری اللہ تعالیٰ نے عطا کی, ان کو بڑا نوازا گیا. ان کے پاس معجزات بھی تھے, یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو دکھائے تو بڑے یعنی کہ پہنچی ہوئی سرکار تھے, ہیں بھی حاضر و موجود. ہم تو یعنی کہ ولی جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, تو ہم تو مانتے ہیں, کیونکہ ہم جو ہے وہ ولایت کے معاملے میں, جب بھی ولایت کا معاملہ آتا ہے تو ہم اس پہ بحث نہیں کرتے, ولایت پہ یعنی کہ تکرار نہیں کرتے, ولایت کو مان جاتے ہیں, ولایت کی تعظیم کرتے ہیں. ولایت چاہے مولا علی کی ہے, چاہے امام حسن علیہ السلام کی ہے, چاہے امام حسین علیہ السلام کی ہے, چاہے وہ ولایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہم ولایت کی بحث نہیں کرتے, کیونکہ یہ جو آپ ولایت سے ٹکراؤ ہے وہ انسان کو پھر باطل کی طرف پلٹا دیتا ہے. ولایت سے مقابلہ, ولایت سے جنگ, ولایت کے مقابلے میں آنا, ولایت سے تکرار, ولایت کا نقص نکالنا, ولایت کے خلاف جانا, ولایت سے عداوت رکھنا, یہ پھر یہ اللہ کے فیصلوں سے, اللہ کے کمال, اللہ کے خلق سے, اللہ کے اس کے جوہر سے, اس کی یعنی کہ اس کی جو جو اس کا خزانہ ہے, جس سے اس نے سارا کچھ یعنی کہ سارے کمالات بنائے, خلق کیے, تو یہ پھر اس کے ساتھ تکرار ہے, اللہ کے فیصلوں سے ہے. کیونکہ اطاعت پھر کیا ہے کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو مان جاؤ, یہ دین ہے. جو اللہ کا فیصلہ ہے, جو ہم سے علم غالب ہے, اس کو مان جاؤ. ہماری سوچ سے جو چیز غالب ہے ہم اس کو مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اپنا کلندر شہباز صاحب کا جو کلام ہے سرکار کا, ان کا کلام بتا رہا ہے کہ وہ ان کی سوچ غالب ہے. ٹھیک ہے, وہ اطاعت علی کی بات کر رہے ہیں, اور اطاعت علی دین ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دین آیا, ان کا حق دین پہ بنتا ہے. جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر وہ حق جو ہے وہ رسول خدا نے مولا علی کو ٹرانسفر کیا, جو ایک اللہ فیصلہ الہی ہے, اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. اب اس پہ جو لوگ بحث کرتے ہیں تو یعنی کہ وہ پھر اپنی طرف سے دین بن جاتا ہے نا, سیدھی سی بات ہے, اسی میں شرمانے والی کون سی بات. اور باقی جو ہے حق بات جو ہوتی ہے وہ حق ہوتی ہے, وہ 1400 سال بعد بھی حق ہے, اور 1400 سال پہلے بھی حق تھی. وہ فرش پہ بھی حق ہے, اور وہ عرش پہ بھی حق ہے, سرا پہ بھی حق ہے, سریا پہ بھی حق ہے, اور ساتوں آسمانوں پہ حق ہے. جو چیز سچ ہے وہ سچ ہے, جو عدالت ہے وہ قانون ہے, وہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا, وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مقام, کسی کو فضیلت, کسی کو رتبہ, کسی کو جو بخشا ہے, اس کو ہم مانتے ہیں. یہی ایک ہمارا ایک دینی معاملہ ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. محمد و آل محمد اور ان کے در سے ملے ہوئے درجے جو ہیں اولیاء کے, اور ان کو ہم مانتے ہیں. وہی کلندر شہباز کلندر پاک سرکار ہے, تو قابل تعظیم ہے, قابل احترام ہے. ہم ان کے مقابلے میں نہیں آتے, ہم ان کی تعظیم, ادب, احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے آگے عاجز ہیں, کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو ہم ان کے نقص نہیں نکالتے. کیوں؟ کیونکہ ان کی تعریف کر کے ہم اللہ کی رضا لینا چاہتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. تھینک یو سو مچ انڈیڈ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ, بعد میں بات ہوگی.